Ra'i Hidayat, subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان گرامی دوستان عزیز ساتھی، جس طرح سے سارا مکہ مکرمہ کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سارا عراق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی، بچپن یہاں گزرا، جوانی کا زمانہ یہاں شروع ہوا، نبوت سے سرفراز ہوئے، دعوت کا کام شروع فرمایا۔ دعوت کے کام کے شروع کرنے پر حضرت ابراہیم پر وہ حالات آئے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جم کر دعوت کا کام کیا، بے ایمانوں نے جم کر آپ کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم تنے تنا تھے اور پورا عراق، چھوٹے بڑے مرد عورتیں، حاکم محکوم، رشتہ دار، گھر کے لوگ باہر کے لوگ، سب کے سب جو ہے بت پرستی میں، ستارہ پرستی میں، یہی ان کی طبیعت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیار بھرے انداز میں، محبت کے انداز میں اپنائیت کو ظاہر کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے باپ اور پھر قوم اور پھر بادشاہ، پہلے باپ کو دعوت دی، پھر قوم کو دعوت دی، پھر بادشاہ کے سامنے قوم لے کر گئی۔ باپ کو سمجھایا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ میرے ابا جان، آپ کن کی پوجا کر رہے ہیں؟ کن کو آپ کرتا دھرتا سمجھ رہے ہیں؟ کن کو آپ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں؟ یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، یہ تو جن کی آپ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ بت جو ہیں تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے
کہ تم کچھ کہو تو سن نہیں سکتے، تم کچھ کہو تو یہ سن نہیں سکتے. ان کی یہ حقیقت ہے، ان کی حیثیت ہے. ایک موقع پر حضرت ابراہیم نے ان کو یہ کہا کہ تم کچھ کہو تو یہ سن نہیں سکتے، تم کچھ ان کے سامنے کرو تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور تمہیں کچھ نفع پہنچا نہیں سکتے. اور ایک موقع پر سوال کیا حضرت ابراہیم، هل يسمعونكم اذ تدعون، قوم سے، ساری قوم کو مخاطب کر کے کہا کیا یہ بت سنتے ہیں جو جب تم ان کو پکارتے ہو، جب ان کے سامنے تم گھنٹی بجاتے ہو، جب تم ان کے سامنے اپنی فریاد رکھتے ہو، جب تم ان کے سامنے اپنا دکھ درد رکھتے ہو. هل يسمعونكم اذ تدعون، یہ حضرت ابراہیم نے قوم کے سامنے فرمایا. هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، سوال کے طور پر پوچھا کیا یہ تم کو نفع پہنچاتے ہیں، کیا تم کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں. قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. قالوا بل وجدنا آباءنا، جواب کیا تھا؟ دلیل بھی کچھ نہیں، جواب بھی کچھ نہیں. تو ان کے سامنے صرف ایک بات تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم یہ کریں گے بس. قالوا بل وجدنا آباءنا یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. باپ کو سمجھایا، ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ بت پرستی اور اصنام پرستی اور ستارہ پرستی اور رب پرستی سے ہٹنا، آپ کا یہ کٹنا اور اس اصنام پرستی میں مبتلا ہونا، ستارے پرستی میں مبتلا ہونا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے رحمان کی طرف سے کوئی آپ کے اوپر عذاب نہ آ جائے. مجھے ڈر ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اور آپ جو ہے شیطان کے دوست ہو جائیں، مجھے اس کا ڈر ہے. باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو باز نہیں آئے گا ہمارے بتوں کی مذمت کے بیان کر. قال انی اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو نے یہ بات چلانی بند نہ کر دی، ایک رب کی طرف بلانے کا کام تو نے بند نہ کیا اور بتوں کی مذمت بیان کرنا تو نے بند نہیں کیا، لارجمنک، کہ ہم تجھے سنسار کریں گے، پتھر مار مار کے ابراہیم تیری جان لے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ جس گھر کا یہ حال ہو کہ گھر کے لوگ اپنے پرائے بن گئے ہو، تو باہر کے کتنے لوگ پرائے بن گئے ہوں گے. باہر کے لوگوں نے کتنا ڈرایا ہوگا، کتنا دھمکایا ہوگا اور کیا کچھ نہ کہا ہوگا. باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے لارجمنک وہجرنی ملیا، کہ ہم تیرا سنسار کریں گے اور تجھ سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، تجھ سے کٹ جائیں گے. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قوم نے، باپ نے، گھر کے لوگوں نے، قوم نے، سب نے ایک نہ مانی حضرت ابراہیم کی. مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنا تھے، پورا ملک، ایک محلہ، ایک جماعت، ایک تنظیم، ایک ادارہ، ایک قبیلہ، ایک خاندان نہیں، پورا ملک، پورا عراق جو ہے وہ اصنام پرستی میں مبتلا تھا، توحید سے ہٹا اور کٹا ہوا تھا.
اور حق کی بات قطعاً کسی بھی قیمت پر سننے کو تیار نہیں تھا. سنانے والے کو ڈرانا اور دھمکانا، اور ڈرانے اور دھمکانے کی داستان ایک عجیب. قوم نے دیکھا کہ یہ تو حضرت دیکھو پیار سے سمجھایا، حضرت ابراہیم نے پیار سے سمجھایا، اور پھر آگے یہ فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. میں سمجھایا تم کو لیکن سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ایک دن ایسا حکمت عملی سے ایسا کام کروں گا تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کی کوئی حقیقت اور ان کی کوئی حیثیت نہیں. افہام و تفہیم سے بھی کام لیا اور حکمت عملی سے بھی کام لیا. افہام و تفہیم سے بھی کام لیا اور ایک حکمت عملی سے بھی کام لیا. حکمت عملی کیا تھی؟ حکمت عملی یہ تھی کہ ان کو سمجھانا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنا بھلا نہیں کر سکتے، تمہارا بھلا کیا کریں گے؟ ان میں کا کوئی کسی کو سنا نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، آپس میں ایک دوسرے کو سنا نہیں سکتے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. یہ سمجھانا تھا. بسا اوقات انسان کو باتوں سے بات سمجھ میں نہیں آتی، باتوں سے بات سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اللہ کی قسم ایک دن ایسا ہوگا کہ تم لوگ کسی پروگرام میں کہیں چلے جاؤ گے، اس دن میں تمہاری سارے بتوں کی گت بنا دوں گا، گت کر دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ سسٹم تھا کہ سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ ہر قوم کے اندر عید رہی ہے، ہماری جیسے عید. حضور نے فرمایا اور ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے. میری امت کے لیے 2 عیدیں ہیں، کوئی تیسری عید نہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو اس زمانے میں بھی عید تھی، عید کا سسٹم تھا، اور عید کا جو سسٹم تھا اس زمانے میں بھی ایسا یہی تھا کہ سب بستی کے لوگ ایک جگہ پہنچتے تھے اور وہاں ان کے کچھ رسومات ہوتے تھے، رواج ان کا کچھ جو چلتا تھا اس کو وہ پورا کرتے تھے. وہ دن آیا، ساری قوم جو ہے وہ ایک میدان میں بستی سے باہر چلی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معبود خانے میں جہاں ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، بے شمار ان کے بت تھے، ہر ایک کام کا الگ الگ بت تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلاڑی لے کر پہنچے اور جتنے بت خانے میں بت تھے سب کو توڑ دیا، جتنے بت تھے سب کو ٹکڑے کر دیے. اور جو کلاڑی لے کر گئے تھے اس کلاڑی کو بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا، بڑے بت کو گلے میں لٹکا دیا. قوم اپنی رسومات کو پورا کر کے پورا دن ختم کر کے جب واپسی میں اپنے معبود خانے میں پہنچی تو دیکھتی کیا ہے، تو بہت برا حال ہے ہمارے بتوں کا، بہت برا حال ہے. لوگوں نے تذکرے تبصرے کرنے شروع کر دیے کہ یہ کون کیا ہوگا. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان بتوں کی برائی مذمت ہماری بستی کے اندر ایک ابراہیم نامی نوجوان ہے، وہ کرتا ہے، ہو نہ ہو اسی نے کیا ہوگا، ہو نہ ہو اسی نے کیا. تو کچھ لوگوں کا ذہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے ان کے کان میں یہ بات ڈالی تھی تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، لیکن وہ سنی انسنی ہو گئی تھی. بات مرتبہ آدمی بات سنتا ہے لیکن ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے، وہ ہماری بتوں کی مذمت کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، ہو نہ ہو وہی وہ آدمی ہے اس نے یہ ہمارے سارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کو بلاؤ. چنانچہ روایتوں میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مدعو کیا گیا، بلایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے سوال کیا گیا ہے یہ کس نے کیا ہے. قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم نے سوال کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے سے پوچھو.
حضرت ابراہیم کو یہ سمجھانا تھا کہ تو یہ سب تمہارے بت ہیں اور ایک ہی جگہ یہ سب ہیں سارے، جب ایک ہی جگہ ہیں تو ان کو جس نے بھی توڑا ہے اس میں ان کی بے کسی اور بے بسی کا اظہار ہے. یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، آپ کو کیا بچائیں گے؟ کسی توڑنے والے کے سے ٹوٹ جانا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. کہ جس پر کوئی غالب آئے اور خدا تمہارا مغلوب ہو، وہ خدا نہیں ہے. وہ خدا نہیں ہے. خدا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس پر کوئی غالب نہ آئے، وہ سب پر غالب آئے، اسے خدا کہتے ہیں. ان بتوں کا ٹوٹ جانا اور توڑنے والے کا توڑنا، یہ اس میں ایک سبق دینا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اسے کہتے ہیں حکمت عملی. افہام و تفہیم کا کام پہلے کیا تھا حضرت ابراہیم نے. ابراہیم علیہ السلام نے افہام و تفہیم کا کام کیا تھا، لیکن عملی طور پر ایک حرکت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ جس کی وجہ سے سارے بت ٹوٹ گئے. ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو، ان کے بڑے سے پوچھو. تو قوم نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتا نہیں، تو جو بولتا نہیں وہ خدا کیسا؟ جو سنتا نہیں وہ خدا کیسا؟ جو اپنے بتوں چھوٹے معبودوں کو بچا نہیں سکتا وہ خدا کیسا؟ وہ خدا کیسا؟ بے بسی اور بے کسی کا مظاہرہ ہوا اور قوم جو ہے وہ طرح طرح کی گفتگو کرنے لگ گئی اور قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ایسے بات چلنے والی نہیں. ان کو بادشاہ سلامت کی خدمت میں پہنچاؤ، وہ ان کی کچھ گفتگو سنے اور بادشاہ کو جو سزا معقول سمجھیں گے وہ ان کے اوپر جاری کریں گے. یہ تو اب تک اپنے باپ کو دعوت دے رہے تھے، اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، لیکن قوم نے اور باپ نے، خاندان والوں نے، سب نے حضرت ابراہیم کو نمرود تک پہنچایا. تو نمرود نے پوچھا کہ تم کس خدا کی دعوت دیتے ہو؟ فَطَرَهُنَّ الَّذِي. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے صحت دیتا ہے. میں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں، میں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. جب نمرود نے یہ بات سنی تو قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ کیا گفتگو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے اور سب کا خدا وہ ہے جو انسانوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور انسانوں کو مارتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. زندگی اور موت اس کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں. اس بات سمجھا نہیں نمرود. اس نے کہا کہ کسی کو زندہ رکھنا اور کسی کو مارنا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ روایتوں میں بات ملتی ہے کہ 4 لوگوں کو بلایا نمرود نے اور 4 لوگوں کو کہا کہ تم چلے جاؤ، اور دو لوگوں کو کہا تم چلے جاؤ، اور 2 لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں. تو فلان تھا، بات سمجھا نہیں کہ زندہ کرنا اور مارنے کا مطلب کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال کو پہلے رکھا تھا، ابھی آپ نے نبوت دعوت کا کام شروع نہیں کیا تھا. قال ربی ارینی ان تحیی الموتى. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا، یا اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ زندہ کرنے کی نوعیت کیفیت کیسی ہوتی ہے. کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. اللہ نے پوچھا کیا تمہیں ایمان نہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں؟
یقین نہیں ہے تمہیں؟ قال اولم تؤمن قال قلب، قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، یہ ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلبی جو علم الیقین کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے، کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کے پر کو خلط ملط کرو اور ان کی گوشت کی بوٹی بوٹی قیمہ قیمہ بناؤ، اور بوٹی اور گوشت کو بھی، ان کے قیمے کو بھی خلط ملط کرو، تھوڑا سا اس پہاڑ پر، تھوڑا سا اس پہاڑ پر، تھوڑا سا اس پہاڑ پر، تھوڑا سا اٹھ پہاڑ پر، 4 پہاڑوں پر 4 پرندوں کا قیمہ خلط ملط کر کے مختلف 4 پہاڑیوں پر رکھو۔ اس سے پہلے تم ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو کہ تمہارے بلانے پر تمہارے قریب آنے والے بنے، اس طرح سے ان کو مانوس کرو۔ اس کے بعد ان 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر الگ الگ پہاڑوں پر رکھو۔ قال اولم تؤمن قال قلبی فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز الحکیم۔ تیسرے پارے میں قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لیا، الگ الگ 4 پرندے، کبوتر ہے، کوا ہے، مور ہے، 4 پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا، ان کے پروں کو خلط ملط کیا، ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر رکھا، اور پھر حکم خداوندی سے ان سب کو بلایا، مور کو بلایا۔ مختلف جو ذرات تھے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے وہ آپس میں ملنے شروع ہو گئے، ہڈیاں جڑنی شروع ہو گئی، ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، گوشت چڑھا، کھال چڑھی، کھال کے بعد پرندے چڑھے، اور زندہ کبوتر اور مور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، وہ دوڑتے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، لیکن اس نے یہ کیفیت، یہ طاقت، یہ قدرت خدا کے سوا کسی کے قبضے قدرت میں نہیں، خدا کے سوا کسی کے قبضے قدرت میں نہیں۔ جو کیفیت میں نے قرآن کریم کی جو جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے رکھی، لیکن وہ بیوقوف تھا، اس نے چلتے ہوئے 4 لوگوں کو بلا کر 2 کو چھوڑ دیا اور 2 کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ اسے سمجھا کہ یہ ہے جلانا اور یہ ہے مارنا۔ یہ جلانا اور یہ مارنا نہیں ہے، جلانا اور مارنا تو وہ ہے جو قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بات نہیں سمجھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی اس نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ تو سمجھنے والا نہیں ہے، بے دال کا بودم الو کا دم ہے، یہ بات سمجھنے والا نہیں ہے۔ تو طرز انداز بدل کر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، تیرا رب وہ ہے جس نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے صحت دیتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے۔ وہ رب، میرا رب ایسا رب ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں رب ہوں، تو آنے والے دن بجائے مشرق کے مغرب سے سورج نکال، بجائے مشرق سے مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ قرآن کریم کا تیسرا پارہ کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا، یہ مبہوت ہو گیا، لاچار ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب لاچار ہوا، مجبور ہوا، لاجواب ہوا، جب بھی کوئی قوم اور کوئی اپوزیشن والا لاجواب ہوتا ہے تو اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، طاقت کا استعمال۔ دلائل اور افہام و تفہیم سے کام نہیں بنتا تو پھر طاقت کا استعمال روز اول سے ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، طاقت کا استعمال۔ نمرود چونکہ بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈال دیا اور بغاوت کا الزام ان پر عائد کر کے
قوم کو پبلک کو یہ کہہ دیا کہ ایندھن جمع کرو، ساری پبلک ایندھن کے جمع کرنے میں لگی، ایک مدت تک ایندھن جمع کرتے رہے اور پھر ایک مدت کے بعد اس ایندھن کے اندر آگ لگائی گئی، وہ آگ جلتی رہی، ایک مدت تک جب آگ خوب روشن ہو گئی، پلان اور منصوبہ بندی کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم نے مل کر اس آگ میں جھونک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر پہنچ گئے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے وَكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اللہ نے حکم دیا اس آگ کو کہ میرے خلیل پر میرے کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ایسی ٹھنڈی نہیں ہے کہ میرے ابراہیم کو کچھ تکلیف پہنچے، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ جس آگ کے اندر میرے سلامتی ملے، ایسی ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ مفسرین نے کم و بیش اوقات لکھے ہیں کہ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، جتنے دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے بڑی سلامتی کے ساتھ ساری زندگی کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 175 سال ہیں، 175 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں زندہ رہے، اور پھر 175 سال کے بعد ملک شام کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ ایک جگہ ہے جس جگہ کو آج بھی شاید خلیل کہتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہوئے 175 سال کے بعد۔ تو 175 سال کی پوری زندگی کے اندر سب سے بہترین زمانہ، لطف کا زمانہ، اچھا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا ہے؟ وہ جائے دن بھی آپ آگ میں رہے، جائے دن بھی آپ آگ میں رہے، وہ بڑا لطف زمانہ تھا، بڑا عیش و آرام کا زمانہ حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بیگا نہیں کر سکی آگ، سلامتی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے تو چند لوگ، روایتوں میں تو 2 تذکرے، 2 باتیں ہیں، اشارہ تو ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ایمان قبول کیے ہوں گے، جس میں حضرت سارہ، حضرت لوط، یہ 2 حضرات جو ہیں ایمان کو قبول کیے۔ ساری قوم نے انکار کیا، دعوت مکمل ہوئی، باطل کی طرف سے طاقت زور آزمائی مکمل ہوئی تو خدا کی طرف سے غیبی مدد آئی، دونوں طرف سے مقابلہ جم کر ہوتا ہے تو پھر خدا کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسی غیبی مدد آئی کہ پوری قوم آپ کی دشمن بنی تھی، لیکن ساری قوم نے دشمنی کی حد پار کر دی، لیکن حضرت ابراہیم کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکی۔ اللہ پاک نے اس آگ کو آپ کے لئے گلو گلزار بنا دیا اور بہت عافیت کے ساتھ آپ وہاں سے زندگی اپنی پوری کر کے واپس آئے تو پھر آپ کو ہجرت کا حکم ملا، اور عراق سے چل کر ملک مصر ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچے۔ بقیہ زندگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ملک شام کے اندر گزاری۔ یہ پہلا مرحلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ بعد میں آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، حضرت اسماعیل کے ذبح کا مسئلہ، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر زیر زرع کے اندر چھوڑنے کا مسئلہ، اپنے سے الگ کرنے کا مسئلہ، یہ مختلف مسائل اور مختلف آزمائشیں، ان سب کے اندر اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ایسا پیش نظر رکھا، رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک کرے کہ ہم سب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے لائن میں جو قربانیاں دی، جو ان کے اوپر حالات آئے، ان حالات کو برداشت کیا، جس کے نتیجے میں خدا کی مدد آئی اور پھر قوم نیست و نابود ہوئی۔ جتنی بھی قومیں دنیا میں آئی ہیں، جب اتمام حجت مکمل ہو چکی اور قوم نے ان کو قبول نہیں کیا، بات کو، حق کو قبول نہیں کیا، تو ان کے اوپر حالات آئے۔ کسی قوم کے اوپر چیخ آئی، کسی کے اوپر ہوا چلی، کسی قوم کو آسمانوں تو اٹھایا اور پھر پلٹ کر زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو زلزلہ آیا، طرح طرح کے حالات آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کون سا عذاب آیا، اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں۔
اشارے کے طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے قوم نے روشن کیا تھا، آگ جلائی تھی، اسی قوم کو اللہ نے پوری قوم کے لیے عذاب میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابراہیم کو تو بچا لیا اور قوم کو ساری قوم کو اس میں جھلسا دیا اور جلا کر ان کو راکھ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، خدا کی قدرت بڑی عجیب و قدرت ہے۔ جو ہتھ کنڈا باطل استعمال کرے گا حق پرستوں کے نیست نابود کرنے کے لیے، اللہ اسی ہتھ کنڈے میں باطل کو پھانس کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اس واقعے کے اندر یہ اشارہ ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی توحید پرست بنے، ایمان کامل رکھنے والا بنے، مومن پورا مکمل مومن بنے۔ حدیث وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، قرآن کریم نے کہا کہ اگر تم سچے پکے مومن بن کر جیو گے تو تم ہی دنیا میں سرخرو ہوں گے، تم ہی دنیا میں غالب بن کر رہو گے، تمہارے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم جو مغلوب ہیں تو کچھ کسر ہے ہمارے اور آپ کے ایمان کے اندر، تو ایمان کی تکمیل، ایمان کو مضبوط بنانا یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ یہ ملک جو ہے امن کا گہوارہ بنے اور اسلام کا بول بالا بنے، باطل کا منہ کالا ہو، اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی مجھے اور آپ کو دینی پڑے گی کہ جس کے نتیجے میں ہی یہ سارا ملک، اس کا طول و عرض جو ہے ایمان کے نور سے منور ہوگا اور باطل کا منہ کالا ہوگا، حق کا جو ہے بول بالا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف جانور کی ذبح کر کے ہم مطمئن نہ ہوں، بلکہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اس کے نتیجے میں آنے والے حالات، اس کو کس طرح سے انہوں نے دل کیا اور کس طرح سے خندہ پیشانی کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ کام کیا، اور اس کے بعد خدا کی کیسے مدد آئی، اور اس کے بعد ان کی ساری زندگی کیسے گزری، اور ان ستانے والے اور ان کو ختم کرنے والوں کا کیا حال بنا، وہ کس نے کیا، یہ ساری ایک لمبی چوڑی زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ جو خدا حضرت ابراہیم کے زمانے میں جس طاقت و قوت کے ساتھ تھا وہی خدا ہے، اور اسی طاقت و قوت کے ساتھ آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے رہے گا تک وہ خدا رہے گا۔ اس کی طاقت اور اس کی قوت کبھی نہ کم ہوئی ہے، نہ قیامت تک کبھی کم ہوگی۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی اور آپ بھی ایمان کی تکمیل کے ساتھ، ایمان کی محنت کے ساتھ دعوت کے کام میں لگے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے نتیجے میں خدا کی مدد شامل حل ہوگی اور ہم سب کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔